جب لوگ آسانی کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں، اتنی دیر تک لوگوں کو جگائیں کہ جو نہیں پڑھتے وہ تو سوتے ہی رہیں، جو پڑھنے والے ہیں اس دن وہ بھی فجر نہ پڑھیں۔ ایسی محفلوں سے کوئی فائدہ نہیں اللہ کے بندو۔ اور جلسہ کرنے والے اور لیٹ کرنے والے اگر اتنا لیٹ کریں کہ فجر پڑھنے والے بھی فجر نہ پڑھیں تو فجر نہ پڑھنے والے کو اس کا گناہ تو ملے گا، وہ سب کا گناہ جن جن کی فجر جلسے والوں کی وجہ سے گئی ہے سب کا وبال جلسے والوں کے سر پہ آئے گا۔ تو اب آپ نکلے تھے ثواب اکٹھا کرنے کے لیے اور آپ نے جمع کیا گناہ، اس لیے ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے جلسوں کو وقت پہ شروع کرو، وقت پہ ختم کرو، اور ایک معیار بناؤ۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر رات بھر نفل پڑھنے کی وجہ سے صرف فجر کی جماعت چھوٹتی ہے تو وہ نفل تمہارے لیے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جب نفل نماز کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوٹے تو اللہ کے رسول نے وہ نفل پڑھنے سے روک دیا۔ تو یہ جلسے جس کی وجہ سے فجر کی نماز جائے، ہمیں اہمیت نہیں پتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے نماز کس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور منافق کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ میں کوئی غصے میں نہیں ہوں، کوئی ناراض نہیں ہوں آپ سے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز جس نے چھوڑ دی، گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ساری دنیا کے انسان کے قاتل کو جو عذاب ملے گا، اپنے ماں باپ کے قاتل کو جو عذاب ملے گا، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے کو وہ عذاب دیا جائے گا۔ میری قوم کو نہیں پتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی، مشہور صحابی، وہ جماعت میں موجود نہیں ہے، فجر کی جماعت میں موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت تو امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے فارغ ہو کر اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، وہ اٹھ کر کے آئے تو مصلی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ آج فجر کی نماز تم نے کیوں ترک کر دی اور تم سے فجر کی نماز کیوں چھوٹ گئی؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، آج میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نفل نماز پڑھوں، آج رات نفل نماز پڑھنے کا میرا دل چاہتا تھا، میں آدھی رات تک کے نفل پڑھتا رہا، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر میں سو گیا، اس وجہ سے میری جماعت چھوٹ گئی۔ جلسے کی وجہ سے نہیں چھوٹی، مشاعرے کی وجہ سے نہیں چھوٹی، نماز نفل کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوٹ گئی، وہ بھی نماز نہیں چھوٹی، صرف جماعت چھوٹ گئی۔ فاروق اعظم نے غصے ہو کر فرمایا کہ تمہارے آدھی رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ تم عشاء پڑھ کے فوراً سو جاتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سنیوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے حال پہ، اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی آخرت پر رحم کرو، اپنی قبر کی زندگی پہ رحم کرو۔ یہ دنیا کے اندر یہ سب یہیں پر رہ جائے گا، بڑی بڑی باتیں یہیں پہ رہ جائے گی، بڑی بڑی باتیں یہیں پہ رہ جائے گی، بڑے بڑے ڈائلاگ یہیں پہ رہ جائیں گے، بڑے بڑے محاورے یہیں پہ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اللہ اکبر۔ ایک وادی ہے، اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، ایک وادی اس کا نام وادی
लमलम है और उसमें इतनी गर्मी है, इतने अजाब है कि इतने अजाब पूरी जहन्नम में और जगह नहीं। सबसे ज्यादा अजाब वादी लमलम के अंदर है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो वादी लमलम है उसमें मोटे मोटे बिच्छू, और वो भी इतने मोटे मोटे जैसे ऊंटों की तरह। ऊंट की तरह बिच्छू मोटे नहीं होते, बिच्छू तो सिर्फ हाथ भर के होते हैं या अंगूठे भर के होते हैं, बालिश्त भर से ज्यादा कभी बिच्छू नहीं दिखते। लेकिन अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊंट की तरह, बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे बिच्छू हैं और उनकी लंबाई 1 महीने की मुसाफत है। यानी 1 महीने लंबाई में इंसान जितना दौड़ सकता है या घोड़ा जितना दौड़ाया जा सकता है उतने लंबे लंबे बिच्छू हैं और उनके मुंह में 70 डंक है, 70 डंक, और हर डंक के साथ एक जहर की थैली है। जब वो किसी को एक डंक मारेंगे तो 70 साल तक के वो जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा। 70 साल तक के वो जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा। ये किसी जलसे के नाजिम की लफाजी नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत नहीं, ये किसी मौलवी का कौल नहीं, ये किसी सियासी लीडर की गुफ्तगू नहीं, ये उस रसूल का फरमान है जिसने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से कभी कलाम ही नहीं किया। बल्कि उस नबी की आदत करीमा तो ये थी कि जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होता हुजूर कलाम ही नहीं करते, बल्कि ज़बान उनकी थी, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का था। वो नबी सच्चे सुच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जहन्नम के बिच्छू के मुंह में 70 डंक है, उसमें एक एक डंक में जहर की थैली है। एक डंक मार दे 70 साल तक के जहर घूमता रहे। यहाँ से लेके वहां तक बैठी हुई मेरी बहनें भी होगी, उनसे पूछता हूँ कितना कमजोर जिस्म रखते हो। जिस्म की कमजोरी का आलम ये है कि जो जिस्म मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जिस्म मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जिस्म अगरबत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जिस्म सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जिस्म, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की खौफनाक वादी सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं और उसको गरीब नवाज अपने कलम से लिखते हैं कि वादी लमलम से एक दिन में 70,000 मर्तबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। जहन्नम भी 70,000 मर्तबा उससे पनाह मांगता है। ये वादी लमलम है। सहाबे किराम ने जब वादी लमलम का जिक्र सुना, उसके बिच्छुओं का जिक्र सुना, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वादी लमलम में अल्लाह किन को दाखिल फरमाएगा? मेरे आका ने फरमाया जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज तर्क की होगी, अल्लाह इस वादी लमलम में उनको दाखिल फरमाएगा। जिसके कहने पे अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पे अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब मानी है, उस रसूल का फरमान है सुन्नियों अपने हाल पे रहम करो। नमाज को इतना आसान मत समझो छोड़ना, बल्कि आप ये कहते हैं अरे हुजूर बख्शवा लेंगे हुजूर। अब मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता, सिर्फ जो मेरे दिल पे चोट लगी है बस वो बात करके बात खत्म करना चाहता। कोई मैं पेशावर, अल्लाह जानता मैं कोई पेशावर मुकर्रर नहीं कि मेरे लिए तकरीर करना ज़रूरी, आपने बुलाया तो कोई ज़रूरी नहीं है। ना मैं कमेटी वालों का पाबंद हूँ ना आपका पाबंद हूँ, मैं अपने अल्लाह रसूल के कानून का पाबंद हूँ और आपको सच्ची बात कह के जाना चाहता हूँ। मैं तकरीर नहीं करूँगा, आज बात ख़त्म करूँगा। दिल की चोट आपके दरवाजे में दिल पे रख के चला जाना है। आप याद रखें मैं उस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता कि फजर पढ़, जो नहीं पढ़ते उन्हें तो पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ते हैं वो भी अगर छोड़ दे मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। मैं आपके गुनाह को अपने से, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मैं अल्लाह का बहुत कमजोर बंदा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे गुनाह का बोझ इतना है कि मैं उसको उठा नहीं पा रहा हूँ।
آپ کے گناہ کا بوجھ میں اپنے سر پر کیوں لوں؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں حضور بخشوائیں گے ہمیں، حضور بخشوائیں گے آخرت میں، واللہ میرا بھی ایمان ہے کہ حضور بخشوائیں گے۔ بخشوائیں گے کسے؟ اس کو تو ذرا منہ تو دیکھو آئینے میں۔ شفاعتی لأہل الکبائر امتی، یہ میرا ایمان ہے، حضور کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بلکہ میرے امام نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ لیکن حضور بخشوائیں گے کسے؟ اور یاد رکھنا، جس کو حضور نہ بخشوائیں اسے جنت مل ہی نہیں سکتی۔ میں اور آپ کیا خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، مجھے اور آپ ہی کو نہیں، ابراہیم خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ ہم تو مسجدیں بناتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبہ بنایا۔ ہم تو بقرعید کے موقع پہ بکروں کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں، ابراہیم خلیل نے تو اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ سنیو غور کرو، جسے خدا نے خلیل بنایا ہے اس کو بھی ان کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ جب تک حضور کی نظر کرم نہ ہو وہاں کس کی بگڑی نہیں بنے گی، حضور کی نظر کرم ضروری ہے۔ اب ہم کہتے ہیں حضور ہمیں بخشوائیں گے، حضور ہمیں معاذ اللہ کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا کہ ہمیں بخشوانا حضور پر کوئی فرض اور واجب ہے؟ یہ سمجھ رکھا ہے؟ جب تک حضور نہ بخشوائے کسی کو جنت نہیں ملے گی، لیکن اللہ کے رسول جو بخشوانے والے، قیامت میں صرف ایک ہی سہارا، ایک سہارا قیامت میں ایک ہی سہارا ہے اور وہ حضور کا سہارا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہاں تو انبیاء کرام کی کیفیت کیا ہوگی آپ کو ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم تو یہاں شاعری کرتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی۔ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم قوم کے ساتھ چٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ پوری رات رویا کرتے تھے۔ جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، وہ سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ، سب سے بڑے جس کے بچے ہیں کہ ابتدا میں امامت جس کے بچوں کی ہے اور قریب قیامت بھی امامت امام مہدی سیدہ کے بیٹے کی ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ بھی پوری رات سجدے میں گزار دی۔ کائنات میں اتنے اچھے بیٹے کسی ماں کے نہیں ہوئے جتنے اچھے بیٹے سیدہ فاطمہ کے ہوئے۔ حسن ان کے بیٹے، حسین ان کے بیٹے، زین العابدین ان کے بیٹے، باقر ان کے بیٹے، جعفر صادق ان کے بیٹے، موسیٰ کاظم ان کے بیٹے، علی رضا ان کے بیٹے، امام نقی ان کے بیٹے، سیدنا تقی ان کے بیٹے، حسن عسکری ان کے بیٹے، غوث العظم ان کے بیٹے، غریب نواز ان کے بیٹے، وارث دیوا ان کے بیٹے، بدیع الدین ان کے بیٹے، مخدوم اشرف ان کے بیٹے، اللہ اکبر، سرکاران قلبی ان کے بیٹے، اللہ اکبر۔ اور جس امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے۔ یہ شان ہے سیدہ کی، جس کا بابا بھی بے مثال ہے، جس کی اولاد بھی بے مثال ہے۔ بیٹے ایسے جسے حسن اور حسین کہا جائے اور بیٹی ایسی جسے زینب کہا جائے، یہ ہے سیدہ۔ لیکن پوری رات عبادت میں، اور جب سجدہ ختم نہیں ہوتا اور رات ختم ہوتی ہے
تو بڑی حسرت کے ساتھ سجدہ مکمل کر کے کہتی ہے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ کوئی رات ایسی تو دے مولا جب فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے، جس کے باپ کی جنت ہے وہ پوری رات سجدہ کرے، اور جن کے وضو بھی درست نہیں، اور کیا ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں؟ قیامت کا عالم کیا ہے؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ یہاں جو کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی پھپکیاں کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی جنت کی باتیں میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو کرو، لیکن قیامت پتہ ہے قیامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار سے فاروق اعظم نے کہا اے کعب، میں نے پھر کہا میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، وہ جو چوٹ ہے بس اس کو آپ کے دل پہ دے کر ختم کرنا چاہتا۔ کعب احبار سے کہا کعب مجھے ایسی بات سنا، فاروق اعظم کہہ رہے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو اور پیدا ہو۔ حالانکہ ڈرتے اتنا تھے اللہ سے کہ چہرے پہ رو رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اللہ کے خوف سے رو رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اور مزید کعب سے کہتے ہیں کعب ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور پیدا ہو۔ تو کعب احبار نے ایک بات سنائی، وہ بھی سن لے اور بات مکمل کرتے ہیں۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین، میں نے آسمانی کتب میں پڑھا ہے جو گزر چکی کہ جب قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، جہنم کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا یوم قیامت، تو اس کے منہ میں 70,000 آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جیسے جانور کو لگام سے کھینچتے 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو لایا جائے گا، اور جب شرارے اٹھ رہے ہوں گے جہنم کی آگ کے شرارے، تو اس آگ کے شراروں کو اور جہنم کی تپش اور حرارت کو دیکھ کر سب کا پتا پانی ہونے لگے گا، سب کی گھبراہٹ اور وحشت بڑھ چکی ہوگی۔ ہم کہتے ہوں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے عزیز۔ انبیاء کرام اللہ کا سامنا کرنے کی اس دن اپنے اندر ہمت نہیں پائیں گے سوائے میرے نبی کے۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے خوف کریں گے، نفسی نفسی سب کی زبان پہ ہوگا، نفسی نفسی۔ ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک بار سبحان اللہ کہو جنت ملے گی، اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میرے عزیز، میرے نبی نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی عبادت نہیں۔